بواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات صلی علی محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب مومنین کا اس بارگاہ میں چل کر آنا اپنی عبادت شمار فرمائے۔ پیر سید مدثر شاہ صاحب کا یہ پرخلوص فرش عزا یہ جشن تہنیت کا بچھانا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس جشن پاک کا ثواب خالق ان کے جملہ جتنے مرحومین اس دنیا سے چلیں گے خالق ان کی روح کو ایصال فرمائے۔ خالق اکبر آج کے دن کی عظمت کے صدقے پیر مدثر شاہ صاحب کے رزق کاروبار میں مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ ان کی والدہ صاحبہ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ ان کی جتنی حوائج شرعیہ ہیں خالق سب حوائج کو پورا فرمائے۔ امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ظہور امام زمان ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، ٹائم کی قلت آپ سب کے سامنے اور طلاب کا مجمع ہے، اور مجھ سے پڑھنے والے پہلے بہتر پڑھ چکے ہیں اور میرے بعد مجھ سے سینئر بھی موجود ہیں، اور استاد محترم نے بھی آخر میں اختتام کرنا ہے، تو کچھ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بس 2-3 جملے آج کے دن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آج کی یہ جشن تہنیت اور اس پر حاضر و منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت سے ولی مطلق کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العالم مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنا چہرہ دنیا کو دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ تھوڑا آپ نے بولا، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندے اس ذکر کے محتاج ہوتے ہیں۔ تھوڑا بولیں گے تو میں کچھ آپ کی سماعت کی نظر کر سکوں گا۔ انتہائی مختصر سا وقت ہے، اور وقت جتنا بھی مل جائے مختصر ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ذاتی ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی آخری سانس کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو مصطفیٰ کی نعلین کے لگے تلوے سے مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ ہو گئی، بس 2-3 جملے عرض کرنے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں مشہور ہے، اور ہمارے ہاں 17 ربیع الاول مشہور ہے۔ کبھی ہم نے زندگی میں یہ بات نہیں کی کہ یہ تاریخ صحیح ہے اور یہ تاریخ غلط ہے، کیونکہ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے اور 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، اور چاند نہیں تھا اور میرا محمد پہلے تھا۔ یہ چاند کے بعد نہیں ہے، یہ چاند سے پہلے ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ نے مصطفیٰ کی نعلین کے صدقے میں چاند کو چاندنی عطا کی۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کا میلاد ہونا چاہیے، اب چاہے جس طریقوں بھی آپ بنائیں، میلاد النبی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا عید میلاد النبی، یہ لفظ اصل میں شیعوں کا لفظ ہے۔ اب تو اہل سنت برادران کے ہاں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی،
یہ اصل لفظ اہل تشیع کا لفظ ہے، اہل تشیع کا لفظ ہے میلاد النبی۔ میلاد فارسی زبان کا لفظ ہے، میلاد کہتے ہیں سالگرہ کو، میلاد النبی نبی کی سالگرہ، یعنی میلاد النبی اب وہی بندہ منا سکتا ہے جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا ہو، وہی بندہ بنا سکتا ہے جو نبی کو پہلے دن سے ہی نبی مانتا ہو۔ اچھا، یہ 12 ربیع الاول کا میلاد وہی منا سکتا ہے کہ جس نے محرم میں حسین کی یاد منائی تھی۔ آج وہی خوش ہوگا جو کل رویا تھا، نانا کے جلوس میں وہی آئے گا جو کل نواسے کے جلوس میں آیا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ حسین کی محنت کی وجہ سے ہے۔ آج جو مسجدوں میں چراغاں ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جلوس میں آتے ہیں، یہ سب کچھ حسین کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اگر حسین کربلا میں جنگ نہ جیتتا تو آج یزید کے دادا کا ذکر ہوتا، حسین کے نانا کا ذکر نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ حسین کی محنت کی وجہ سے ہے کہ آج ہم یہ میلاد منا رہے ہیں۔ کمیل صاحب پہلے عرض کر رہے تھے کہ ہمارے اہل سنت بھائی بہت بڑی نعتیں پڑھتے ہیں کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ ایک اور نعت بھی پڑھتے ہیں، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہ بندے نعتیں پڑھتے ہیں، آگے سے بندے پیسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی بندے نے یہ نہیں پوچھا کہ جس در کے سارے نبی سوالی ہیں وہ در کون سا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں وہ در کون سا ہے۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ 12 ربیع الاول بہت مقدس دن ہے، 17 ربیع الاول بہت مقدس دن ہے۔ درود پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد پر صلی علی محمد۔ ایک بہت سوال کیا جاتا ہے ہم سے، یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہم سے سوال کیے گئے، ہم نے ہر سوال کا جواب دیا۔ مسلمانوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم نے جواب دیا۔ مسلمانوں نے سوال کیا کہ آپ ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں، ہم نے جواب دیا۔ آج 12 ربیع الاول بھی گزر گئی ہے، 17 آج ربیع الاول کا دن ہے۔ ایک سوال ہمارا بھی ہے، اس کا بھی جواب دیجئے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ توجہ ہے نا آپ صاحب کی؟ ایک سوال ہمارا ہے، اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ ہم سے ابو طالب کا مذہب پوچھنے والوں ذرا بی بی حلیمہ کا مذہب بتا دو کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ اگر مولوی کہے گا کہ بی بی حلیمہ مسلمان تھی تو ہم مولوی سے پوچھیں گے کس کی مسلمان تھی؟ آپ کا تو عقیدہ ہے کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں تھا، جب نبی خود نبی نہیں تھا تو حلیمہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اگر آپ کہیں گے کہ حلیمہ نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر ہم قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا لٹکا کر لٹکا دیں گے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اے مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ موسیٰ نوکر ہے، محمد سردار ہے، اور موسیٰ ریت ہے، محمد آقا ہے۔ جب نوکر عام دائیوں کا دودھ نہیں پی سکتا تو محمد حلیمہ کا کیسے پی سکتا ہے؟ جب موسیٰ نوکر ہو کر عام دائیوں کا دودھ نہیں پی سکتا تو محمد سردار اور آقا ہو کر حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ اچھا، ہم توہین نبی نہیں کریں گے۔ جو یہ بندے کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس نبی کے پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھا نہ بستر، جو دنیا میں آیا تو نعوذ باللہ نبی نہیں تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا اور نبی نہیں تھا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی کب سے ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جب کب نہیں تھا تب بھی میرا نبی تھا۔ جس نے نبی کو بہت زیادہ عزت دی، نبی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی، انہوں نے کہا کہ نبی نور سے بنا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اس سے بھی آگے ہے۔ جو بندے کہتے ہیں کہ نبی نور سے بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور پہلے ہے اور نبی بعد میں ہے۔
مثال کے طور پر یہ لکڑی کا ممبر ہے، یہ ممبر لکڑی کا ہے تو پہلے لکڑی ہے بعد میں ممبر ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نبی نور سے بنا ہے تو پہلے نور کو ماننا پڑے گا، پھر محمد کو ماننا پڑے گا، اور ہمارا عقیدہ ہے جب کچھ نہیں تھا تب بھی میرا نبی نبی تھا۔ تو پھر نبی کس سے بنا؟ درود تاج میں آپ پڑھتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا۔ توجہ، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا، اور اللہ نے چاہا کہ اب میری لوگ حمد کریں تو یہ محمد ہو گیا۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس نور کو میں کہاں چھپا کر رکھوں، تو اللہ نے 12,000 اس کو حجاب قدرت میں رکھا، 11,000 سال اس کو حجاب منت میں رکھا، 10,000 سال حجاب منزلت میں رکھا، 9,000 سال حجاب سعادت میں رکھا، 8,000 سال حجاب رفعت میں رکھا، 7,000 سال حجاب نبوت میں رکھا، 6,000 سال حجاب عزت میں رکھا، 5,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا، 4,000 سال حجاب نبوت میں رکھا، 3,000 سال حجاب عزت میں رکھا، 2,000 سال حجاب نبوت میں رکھا، 1,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا۔ ان 12,000 پردوں سے حجابات سے نبی کو نکالا، اس نور کو نکالا۔ جیسے ان 12,000 حجابوں سے یہ نور نکلا تو اب اس نور سے 1,01,000 کم 24,000 انبیاء کے پسینوں کے قطرے گزرے، ادھر اس کے انبیاء کے پسینوں کے قطرے گرتے گئے، ادھر سے اللہ نبی بناتا گیا، اس کے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بن گیا۔ اور مولوی شرم کر، اس کے پسینے کے قطرے گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ ہمارا پسینہ گرے تو کثافتیں گرتی ہیں، نور کا پسینہ بھی گرے تو نور گرتا ہے۔ اور معصومین نے فرمایا خلق اللوح والقلم من ارق الیدین، اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پسینے سے لوح اور قلم کو خلق کیا۔ وخلق الملائکۃ من ارق الجبین، اور مصطفیٰ کی پیشانی کے پسینے سے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا۔ وَخَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ أَرْقِ الْيَدَيْنِ، اور اللہ نے ہاتھوں کے پسینے سے انبیاء کو خلق کیا۔ وَخَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ أَرْقِ الرِّجْلَيْنِ، اور اللہ نے مصطفیٰ کے پاؤں سے کے پسینے سے زمین کو خلق کیا۔ نور کا پسینہ بھی گرے تو نور گرتا ہے۔ اب اللہ نے ان 12,000 حجابات سے اس نور کو نکال کر اب اللہ نے اس کو دریائے کرم میں رکھا، دریائے کرم سے نکال کر اس کو دریائے جود میں رکھا، دریائے جود سے نکال کر اس کو دریائے حل عطا میں رکھا، دریائے حل عطا سے نکال کر اس کو دریائے سخا میں رکھا۔ ان مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں پہنچا۔ جیسے ہی یہ نور صلب آدم میں پہنچا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب کرو سجدہ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب سجدہ کرو۔ اب جیسے ہی یہ نور صلب آدم میں آیا، اب صلب آدم سے یہ صلب میں گیا، صلب شیش سے یہ صلب آنوش میں گیا، صلب آنوش سے یہ صلب ملائیل میں گیا، صلب ملائیل سے یہ صلب بازر میں گیا، صلب بازر سے یہ صلب کنعان میں آیا، صلب کنعان سے یہ صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے یہ صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے یہ صلب سام میں آیا، صلب سام سے یہ صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے یہ صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے یہ صلب موسیٰ میں آیا، صلب موسیٰ یہ صلب عیسیٰ میں آیا، صلب عیسیٰ سے یہ صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے یہ صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا۔ جب یہ نور صلب عبد المطلب میں پہنچا تو اب اس نور کو اللہ نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا وہ علی ولی اللہ بن گیا۔ ایک آغوش آمنہ میں آ گیا، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آ گیا۔ تو ہم تو نبی کو اس وقت سے نبی مانتے ہیں جب اس عرض پر، اس کرۂ عرض پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کنت نبیًا آدم بین الماء والتین، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔
یہ ہے ہمارے نبی کی عزت، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ اچھا، پھر تذکرہ جناب حلیمہ اس لیے زیادہ کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ نہ چلے کہ نبی کو پالا کس نے تھا، نبی کی تربیت کرنے والا کون تھا، نبی کی انگلیوں سے پکڑ کر نبی کو چلانے والا کون تھا، وہ سراجم منیرہ کی حفاظت کرنے والا کون تھا، وہ مکے کے کافروں سے بچانے والا کون تھا، وہ نبی کا نکاح پڑھنے والا کون تھا، وہ نبی کو حق مہر دینے والا کون تھا، وہ ہجرت کی شب اپنے بستر، رسول کے بستر پر اپنے بیٹے کو سلانے والا کون تھا۔ یعنی جتنی ابو طالب کی فضیلتیں دی تم نے سب فضیلتوں کا انکار کر دیا۔ بس اتنا بتا دو کہ اللہ نے اسلام کی سب سے پہلی دعوت کس کے گھر میں رکھی؟ مسلمان سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی سب سے پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں رکھی۔ اچھا، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مولوی کہتے ہیں ابو طالب کا گھر مکہ میں تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر بھی مکہ میں تھا۔ اب ہمارا سوال یہ کہ جب اللہ کا اپنا گھر مکہ میں تھا، اللہ کو چاہیے تھا کہ اسلام کی پہلی دعوت اپنے گھر میں رکھتا، ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھی؟ مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجبوری تھی۔ ہم نے کہا کون سی مجبوری تھی؟ مولوی کہتا ہے اس دور میں اللہ کے اپنے گھر میں بت رہتے تھے، اس دور میں اللہ کے اپنے گھر میں بت رہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں مولوی ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، رحمان کے گھر تو بت۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سرکار کی آمد، مرحبا بنٹار کی آمد، مرحبا ذرا مل کر بولو، مرحبا ذرا اگلے بولو، مرحبا ذرا پچھلے بولو، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا۔ پر عظمت محمد مصطفیٰ بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پڑھ دے پھر بھی بآواز بلند سر۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے برادر تشریف لے، بس ایک جملہ اور ممبر بھائی کے حوالے۔ ہم پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کیونکہ میلاد کے دن ہے، اکثر جگہوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا علی نبی جیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علی نبی جیسا ہے تو نبی ہوا۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا علی نبی جیسا، جب علی نبی جیسا ہے تو پھر نبی ہوا۔ ہم کہتے ہیں جیسی ختم نبوت کی دلیل ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، برادران اہل سنت کے پاس جائیے اور ان سے کہیں کہ اپنا کلمہ سناؤ۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں محمد کی نبوت کا اعلان ہے، ختم نبوت کا اعلان نہیں۔ توجہ، اس کلمے میں محمد کی نبوت کا اعلان ہے، ختم نبوت کا اعلان نہیں۔ یہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ اپنا کلمہ سناؤ، وہ بھی یہی کلمہ سناتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم محمد کو آخری نبی نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک اور نبی بنا کر رکھا ہوا ہے جو اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ آؤ اب اگر کوئی ہمارے چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھے کہ اپنا کلمہ سناؤ، ہمارا چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہمارا بچہ خاموش نہیں ہوگا، اب ہمارا بچہ فوراً کہتا ہے علی ولی اللہ، یعنی یہ علی ولی اللہ بتا رہا ہے کہ اب نبوت ختم، امامت اور ولایت شروع۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے نا؟ جو علی نبی جیسا ہو کر نبی نہیں بن سکتا، پھر ایرا غیرہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟